السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم صلوات پر محمد سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 131 32 اور 33 اور آیت نمبر 134 تک ہم پہنچ چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی نزول رحمت پروردگار کی شرط اطاعت پروردگار ہے اور اطاعت رسول پروردگار۔ اور اگر آپ غور فرمائیں تو انسان کی زندگی کا جو مقصد اللہ تبارک و تعالی قرآن میں بتاتا ہے وہ بھی ہمیں یہیں سے مل جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی یہ بہت اہم نکتہ ہے، توجہ فرمائیے گا۔ میں آپ اپنی زندگی کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، کس زاویے سے دیکھتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں یہ ایام شب و روز گزار رہے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کون سا روز آخری روز ہے اور کون سی شب آخری شب ہے۔ تو یہ جو شب و روز محدود شب و روز ہمیں ملے ہیں اس دنیا میں، ان کو بہترین انداز سے کیسے گزارا جائے۔ ایک مادی نقطہ نظر ہے اور ایک دینی، روحانی اور قرآنی نقطہ نظر ہے۔ مادی نقطہ نظر سے ان شب و روز کو بہترین انداز میں گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کے پاس مال و دولت کے ڈھیر ہوں تاکہ آرام و آسائش کے ڈھیر ہوں۔ مادیت کیا کہتی ہے ہم سے؟ یعنی جب ہم دنیا کو ایک مادہ پرست، ایک مادیت پرست کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اس کے لیے کیا چیز قدر ہے، ویلیو ہے، وہ یہ کہ جتنا زیادہ وہ مادی چیزوں کو اپنے پاس جمع کر سکے، ان سے استفادہ کر سکے، اپنے لیے آرام اور سکون کا بندوبست کر سکے اسی دنیا میں۔ اگلی دنیا اس کی نظر میں ہے ہی نہیں۔ ایک مادیت پرست
کی نگاہ. یہ جب میں بات کر رہا ہوں، مادیت پرست کہہ رہا ہوں، تو آپ سے میری درخواست ہے کہ ذہن کو فوراً اوروں کی طرف نہ لے کر جائیں. جو مادیت پرستی کی آپ کو میں ڈیفینیشن بتا رہا ہوں، جو اس کی تصویر دکھا رہا ہوں، سب سے پہلے دیکھیں کہ ہمارے اندر تو نہیں. چونکہ بعض اوقات انسان دینی گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، اپنے آپ کو دینی سمجھتا ہے، لیکن زندگی اس کی ایک مادہ پرست سے کوئی فرق نہیں کرتی. پریکٹیکل لائف اگرچہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو مادہ پرست کہتا ہے وہ چند ان رسومات کو انجام نہ دیتا ہو جس کو ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہونے والا، نام کا بظاہر مذہبی لیکن پریکٹیکلی مادہ پرست، وہ ان رسوم کو انجام دیتا ہو جنہیں مذہبی رسومات کہا جاتا ہے. لیکن وہ جو اپنے آپ کو کہتا ہی مادہ پرست ہے، دین سے آزاد کہتا ہے، وہ ان رسومات کو انجام نہ دیتا ہو. اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. عرض کیا کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی بات کی جائے، سب سے پہلے اس بات کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھیں. یہ بہت سمجھدار انسان کی نشانی ہوتی ہے. ورنہ اکثر لوگ ان باتوں پر دوسروں کی مذمت کر رہے ہوتے ہیں جو بعض اوقات دوسروں سے زیادہ ان میں اپنے اندر موجود ہوتی. ایک مادہ پرست کہنے والا خود کو، مثال سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور ایک اپنے آپ کو کسی دین کا ماننے والا کہنے والا، ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اگر ان کی زندگیوں میں سوائے ان چند رسومات کے کہ جو بچپن سے اس نے دیکھی ہیں اپنے والدین کو کرتے ہوئے، اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے، وہ جو مسجد میں آ کے کرتا ہے یا امام بارگاہ میں آ کے کرتا ہے یا جو بھی اس کا مذہب دین ہے اس کی عبادت گاہ میں جا کے کرتا ہے، اس کو اس نے اپنی پریکٹیکل لائف سے بالکل ایک جدا چیز سمجھا ہوا. اس کی یعنی مذہبی زندگی کا اور اس کی دنیاوی، جس کو پریکٹیکل لائف ہم کہہ لیں، اس کا آپس میں وہ کوئی تعلق نہیں سمجھتا. زیادہ سے زیادہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پریکٹیکل لائف میں جو میں خرابیاں کر رہا ہوں، جن کو دین برے کام کہتا ہے، تو یہ رسومات ادا کرنے سے کمپنسیشن ہو جائے گی، وہ معاف ہو جائے گی. اس کے علاوہ اس دین کا اس کی پریکٹیکل لائف کو بدلنے میں، رخ دینے میں کوئی اثر نہیں. مثال، ایک مادیت پرست جو کسی دین کو نہیں مانتا، اور دوسرا وہ کہ جو اپنے آپ کو دین دار سمجھتا ہے، کوئی بھی دین ہو، مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو، مسیحی کہتا ہے، کچھ بھی کہتا ہو، ہم مسلمان کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں. وہ کہتا ہے میں اللہ نامی کسی ہستی کو نہیں مانتا، یہ کہتا ہے میں اللہ نام کی ہستی کو مانتا ہوں. لیکن دونوں جب ایک محفل میں اکٹھے ہوتے ہیں، اگر اس محفل میں مثال کے طور پر خدا نخواستہ وہاں پر شراب لائی جائے، تو مادیت پرست بھی پیتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھا ہوا جو اپنے آپ کو دیندار کہہ رہا تھا وہ بھی پینے لگتا ہے. تو اللہ کی نظروں میں ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ تو مانتا ہی نہیں، یہ کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا. جب اللہ کو نہیں مانتا اس کا حکم پھر کیا چیز ہوا؟ لیکن یہ جو کہہ رہا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، پریکٹیکلی یہ بھی کہہ رہا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، کیونکہ اللہ نے منع کیا یہ کام کرنے سے، لیکن میں کر رہا ہوں. کہتا ہوں مانتا ہوں، لیکن جب کوئی
عملی قدم اٹھانے کا موقع آتا ہے، اس میں اور مادیت پرست میں، دونوں کے عمل میں، دونوں کی زندگی گزارنے کے سٹائل میں، دونوں کی روش میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ تو یہ دین کیسا دین؟ اس شخص کو دین کے بارے میں صحیح بتایا ہی نہیں گیا کہ اگر تو کہہ دے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں تو تیری زندگی بالکل مختلف ہو جائے گی اس سے جو کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا۔ لیکن اگر تم دونوں کے اعمال ایک جیسے ہیں، نہ وہ حرام و حلال کو کوئی لفٹ کراتا ہے اور نہ تو جو اپنے آپ کو خدا کا ماننے والا کہہ رہا ہے، نہ تو حرام و حلال کو کوئی لفٹ کراتا ہے، تو اللہ کے کاغذات میں دونوں ایک جیسے ہو۔ کیونکہ تم نے کیا، اللہ کو ماننے نے تمہارے اندر کیا بدلا ہے؟ اللہ کو مان کر تم نے اپنے اندر کیا تبدیلی لائی ہے اس کے مقابلے میں جو کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا؟ جبکہ دونوں کا عمل، دونوں کی روش، دونوں کی زندگی کا انداز، دونوں کی عادات ایک جیسی۔ زندگی ہماری بہترین کیسے گزرے گی؟ ایک مادیت پرستی کی نگاہ رکھنے والا بہترین کی ڈیفینیشن اور کرتا ہے، اور ایک الہی نگاہ سے، دینی نگاہ سے، قرآنی نگاہ سے اس زندگی کو دیکھنے والا بہترین زندگی کسی اور زندگی کو سمجھتا ہے۔ تو ایک مسلم کو چاہیے کہ اللہ سے سوال کرے کہ اے اللہ، اے خالق، اے بنانے والے، بہترین زندگی اس دنیا میں گزارنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو جواب ملے گا، جو قرآن میں جواب ہے، پہلا جواب تو یہ ملے گا کہ تم اپنی زندگی کو ایک آزمائش کے طور پر دیکھو، اپنی زندگی کو ایک امتحان کے طور پر دیکھو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس دنیا میں تم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہو، اس دنیا میں تم رہنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ یہ دنیا گزرگاہ ہے، یہ دنیا دائمی قیام کی جگہ نہیں ہے۔ قرآن یہ تصویر بتاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنی دیر ہو آزمائش کی حالت میں ہو۔ قرآن کے الفاظ میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت و حیات کا نظام خلق کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ یہ بنانے والا خود بتا رہا کہ یہ موت و حیات کا نظام کس لیے ہے؟ اس کے درمیان کی مدت تمہاری آزمائش کے لیے، کہ تم میں سے کون بہترین ہے عمل کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے کون بہترین ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن و انس کو، یعنی جنوں کو اور انسانوں کو میں نے، یعنی اللہ نے خلق نہیں کیا مگر لِيَعْبُدُونَ، تاکہ، سادہ ترجمہ کیا ہے؟ تاکہ میری عبادت کر۔ ایک مقصد کے لیے خلق کیا، کیا کریں؟ میری عبادت کریں۔ اب آپ ان کو دیکھتے جائیں تاکہ واضح ہو جائے یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، کہ رحمت کے نزول کی شرط اللہ کی اطاعت ہے۔ رحمت کی بھی پہچان کرائی ہے قرآن نے اور اہل بیت اطہار نے۔ مثلا مال کی فراوانی لوگ سمجھتے ہیں رحمت ہے، اہل بیت نہیں سمجھتے رحمت، دین نہیں سمجھتا ہر مال رحمت ہے۔ قرآن نے بہت بڑی مثال دی قارون کے مال کی۔ مال، اگر قارون جیسا دماغ رکھنے والے انسان کے پاس ہو، خدا کی لعنت اور اس کے عذاب کا سبب بن جاتا ہے۔ اور مال اگر
اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اطاعت گزار بندے کے ہاتھ میں ہو، اسی مال سے وہ اللہ کا قرب اور بلند درجات خرید لیتا ہے، اسی مال سے، اس کے استعمال سے۔ ائمہ نے کیا فرمایا؟ آپ ڈیفینیشن دیکھیے ائمہ کس طرح بات کو سمجھاتے ہیں کہ دین ان سے بہتر بتانے والا کوئی نہیں۔ نعمت کیا ہے اور عذاب کیا ہے؟ فرماتے ہیں جس چیز کے ملنے سے، تمہاری زندگی میں آنے سے تم خدا کے اور قریب ہو جاؤ، وہ نعمت ہے، یعنی اس کے نتیجے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں میرے پاس گاڑی آ گئی، نعمت ہے، میں نے اپنا گھر خرید لیا اب کسی بہترین جگہ پر، نعمت ہے۔ اس کو اہل بیت یعنی دین نعمت نہیں کہتا، کہتا رکو، ابھی نعمت مت سمجھو، پہلے یہ دیکھ لو کہ یہ چیز جو پہلے تمہاری زندگی میں نہیں تھی اب تمہاری زندگی میں آ گئی ہے، اس کے آنے سے تم خدا سے نزدیک ہو گئے ہو یا خدا سے دور ہو گئے ہو، بھول گئے ہو۔ اگر خدا سے نزدیک کر دیا ہے اس چیز نے تمہاری زندگی میں آ کر تمہیں، تو یہ نعمت ہے، اور اگر اس کے ملنے کی وجہ سے خدا سے پہلے والا رشتہ نہیں رہ گیا، پہلے والا رابطہ نہیں ہو گیا، اس کی طرف اللہ سے بھی زیادہ توجہ ہو گئی ہے، خدا کی طرف سے غفلت ہو گئی ہے، تو تمہیں لاکھ یہ پیاری اور اچھی اور نعمت لگتی رہے، ہم تمہیں بتا رہے ہیں یہ نعمت نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، چونکہ عذاب کی طرف لے جائے گی تمہیں خدا سے دور کر کے۔ اور اسی طرح اگر کسی چیز کا تمہاری زندگی سے چلے جانا تمہیں خدا سے نزدیک کر دے، تو اس ہاتھ سے نکل جانے کو تکلیف نہ سمجھو، عذاب نہ سمجھو، بلکہ خدا نے یہ تم سے چیز لی شاید اس لیے کہ خدا نے دیکھ لیا کہ یہ اس کے پاس رہی تو یہ میرا نہیں رہے گا، اسی کے نشے میں اپنے آپ کو غرق کر دے گا، خدا نے چھین لی، جھٹکا دیا تاکہ غفلت سے نکل آئے۔ لہذا ائمہ فرماتے ہیں نتیجہ دیکھو، زندگی میں ہماری کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر نتیجہ خدا سے قرب ہے، قیامت کے آج نہ بھی سمجھ آئے، قیامت کے دن سمجھ آئے گا کہ خواہ کتنا بھی تلخ حادثہ تھا ہمارے ساتھ، لیکن جب وہ ہوا تو ہم خدا کے قریب ہو گئے، اپنے آپ کو خدا کے زیادہ قریب پایا، خدا کا زیادہ محتاج پایا، وہ خدا کی نعمت تھی۔ اور اگر کسی چیز کا چلے جانا خدا سے دوری کا سبب بن جائے تو وہ عذاب۔ یہ اہل بیت کا زاویہ نگاہ ہے چیزوں کو دیکھنے کا۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ صرف چیز کے ملنے اور کھو جانے کو دیکھتے ہیں، ہم نتائج کو نہیں دیکھتے۔ اہل بیت جب ہمیں کوئی چیز بتاتے ہیں تو وہ نتائج کو ذہن میں رکھ کر بتاتے ہیں۔ جہاد جب فرض ہوا مسلمانوں پر، نیا تازہ جہاد کا جب حکم آیا، اب ظاہر بات ہے میٹھا میٹھا دین اور سافٹ دین سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن جب دین کے لیے کوئی تکلیف برداشت کرنی پڑے، یہاں تک کہ جان کا بھی خطرہ ہو، تب پتہ چلتا ہے کہ دین کتنا اندر اترا ہوا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال، اے ایمان والو تم پر قتال، جہاد فرض کر دیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور اللہ کو پتہ ہے کہ تمہیں پسند نہیں ہے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ اگر مومن ہو، واقعاً ایمان والے ہو، تو پھر تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تم سے زیادہ جانتا ہے چیزوں کو۔ تم جہاد کو دیکھ رہے ہو کہ بڑی خوفناک چیز ہے، اور اللہ اس جہاد کے نتیجے میں تمہیں جو دینا چاہتا ہے، اللہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہیں جہاد کا حکم دے رہا ہے۔ فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور
قریب کی بات ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو جبکہ وہ تمہارے لیے خیر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، مومن کو اللہ چاہتا ہے کہ مومن اللہ کی نگاہ سے دیکھے چیزوں کو. اور اللہ کی نگاہ کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ قرآن سے پتہ چلتی ہے اور اہل بیت اطہار کے فرامین سے پتہ چلتی ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور یہ بھی بڑے قریب کی بات ہے کہ تمہیں کسی چیز سے بڑی محبت ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، جبکہ وہ چیز تمہارے لیے شر ہو. تو پھر کیا کریں؟ تو پھر اللہ کہہ رہا ہے اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ علم رکھتا ہے تم علم نہیں رکھتے، لہذا جب خدا کہے یہ کام کرو تمہیں ناپسند بھی ہو کر دو، اور خدا کہے کہ یہ کام نہ کرو تمہیں پسند بھی ہو نہ کرو. کیوں؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یہ کرے گا کون؟ جس نے اللہ کو واقعاً عالم علیم مان لیا ہے، صرف زبانی نہیں کہتا. جب ہم جاتے ہیں کوئی بیماری لے کے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر ایک کڑوی دوائی دیتا ہے، یا ڈاکٹر کہتا ہے کہ تیرا آپریشن ہوگا، تیرا ایک گردہ نکالنا پڑے گا، یا کہتا ہے تیری ایک ٹانگ کاٹنی پڑے گی. اگر ہمیں یقین ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے تو بندہ ٹانگ کٹوانے کو بھی تیار ہو جاتا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر ہو اتھارٹی اور وہ کہے کہ ٹانگ کٹوا، اور کہنے میں کیوں ٹانگ کٹوں، تو پاگل تو نہیں ہو گیا، تو ہر عقل مند اس کو کہے گا تو پاگل ہے. ڈاکٹر پاگل نہیں ہوتا. ڈاکٹر اگر کہہ رہے ٹانگ کاٹنی ہے تو اگر تیری ٹانگ نہ کٹی تو یہ تیری موت کا سبب بن جائے گی، کیونکہ یہ خراب ہو گئی ہے، اسے اب کاٹنا ضروری ہے. لہذا ڈاکٹر کو پاگل کہنے والا کون؟ لوگ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو پاگل ہے، تیرے میں اتنی عقل نہیں، وہ ڈاکٹر ہے. اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جب خدا کہہ دے یہ کرو، اگرچہ ذائقہ تمہیں کڑوا لگے، اگرچہ کچھ کٹوانا پڑے تمہیں، لیکن جب اللہ کا حکم تمہیں پتہ چل گیا. مومن کیا ہوتا ہے؟ اگر ڈاکٹر پر ایمان ہے تو ڈاکٹر کی بات مانے گا اگرچہ تلخ ہی کیوں نہ لگتی ہو. اگر نہیں مانتا اس کا مطلب ہے ایمان نہیں ہے. چاہے ڈاکٹر کے نعرے مار مار کے پورے شہر کو سر پہ اٹھا لے، اس جیسا ڈاکٹر ہی کوئی نہیں، اس ڈاکٹر کی کیا بات ہے، لیکن جب وہ کہے یہ کام کر، کہ میں کیوں کروں؟ اصلی ایمان کیا کرواتا ہے؟ اطاعت کرواتا ہے. جیسے قرآن مجید سورۃ الانفال کی پہلی آیت میں کہتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر مومن ہو. تو واضح ہے، اگر مومن ہو کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اگر نہیں کرتے تو نہیں ہو. تم نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں ابھی کہ اللہ تم سے بہتر جانتا ہے، رسول تم سے بہتر جانتا ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دے اسے پکڑ لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے رسول منع کر دے اس سے رک جاؤ، چاہے تمہیں بہت شوق بھی ہو رہا اسے کرنے کا، رک جاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ شدید عقاب دینے والا ہے. کس بات پر دھمکی دی جا رہی ہے؟ کہ جس بات کو رسول دے اس کو نہ لو، جس کو رسول روکے وہ کر دو، تو پھر جان لو کہ اللہ شدید العقاب ہے. خطاب کن سے ہے؟ مومنوں سے. کفار سے تھوڑی ہو رہا ہے. کفار سے کہا جا رہا ہے تمہیں جو رسول دے لے لو، وہ تو لیتے نہیں، وہ تو ابھی مسلمان ہی نہیں ہوئے. یہ ایمان کی حقیقت ہے. اگر تو میں نے اللہ کو بصیرت سے قبول کیا ہے، بالکل اسی طرح جیسے میرے لیے ثابت ہو گیا کہ فلان شخص شہر کا بہترین ڈاکٹر ہے، اب اس نے کوئی ایسی بات کر دی جو میرے لیے بہت ناگوار ہے، میرا دل ڈوب رہا ہے اس ڈاکٹر کی بات سن کر جس نے کہا تیری ٹانگ کاٹنی پڑے گی.
میں باقی زندگی ٹانگ کے بغیر گزاروں گا. لیکن پھر بھی مان رہا ہے, رو رہا ہے, میری ٹانگ کٹ رہی ہے, لیکن خود اپنی ٹانگ اس کے آگے رکھ رہا, کاٹ دے. خود کہہ رہے ٹیکا لگا, اینستھیزیا دے, مجھے بے ہوش کر دے, میری ٹانگ کاٹ دے. رو رہا ہے لیکن پھر بھی مان رہا ہے. کیوں؟ ڈاکٹر کے ڈاکٹر ہونے پر ایمان ہے, اور اس بات پر ایمان ہے کہ ڈاکٹر بہتر جانتا ہے میں کیسے بچوں گا, اپنی زندگی کی مجھے کیا قیمت اس وقت ادا کرنی ہے. تو عزیزان محترم, اللہ پر ایمان بھی ایسے ہوتا ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ خدا نے کہہ دیا ہے تو پھر جو نہیں کرتا اصل میں نقص اس کے ایمان میں ہوتا ہے. اس کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ کرنا اور نہ کرنا لکھا جا رہا ہے, یہ کرنا اور نہ کرنا مجھے دکھایا جائے گا, میں نے کیا سوچا, کیا کیا, کیا نہ کیا, کون سی بات مانی, کون سی بات نہ مانی. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. دیکھیے یہ قرآن کہنا چاہتا ہے, اور اطاعت کرو اللہ اور رسول کی تاکہ رحمت تم پر نازل. نہیں کرو گے, میں نے عرض کیا تھا پہلے آغاز میں کہ رسول اللہ مثلا اللہ حکم دے, ہم وہ کام نہ کریں اور کہیں اے اللہ تجھے تیرے رسول کا واسطہ, اے اللہ تجھے جناب سیدہ کا واسطہ, اے اللہ تجھے اپنی سارے پیارے انبیاء کا واسطہ, تجھے اپنی قدرت کا واسطہ یہ کام کر دے. نہیں کرے گا, کیونکہ بظاہر تو ہم بڑی اللہ سے قرب, رو رہے ہیں, دعا مانگ رہے ہیں, لیکن اصل میں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. کیوں؟ اللہ نے کہا اس کام کو اگر چاہتے ہو اس کا طریقہ یہ ہے. ہم نے کہا نہیں, ہم نے یہ نہیں کرنا یا اللہ جو تو کہہ رہا ہے, ہم نے صرف دعا مانگی. بعض لوگوں نے دین کو پریکٹیکل لائف میں دین یاد ہی نہیں ہے, دعاؤں کے لیے دین. یہ دین اسلام وہ نہیں ہے جو قرآن بتاتا ہے, جو رسول اللہ نے بتایا, جو اہل بیت اطہار نے بتایا. وہ کیا کہتا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اور میں نے خلق نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو مگر ایک کام کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اچھا یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے اس آیت سے کہ وہ میری عبادت کریں سے کیا مراد ہے؟ 24 گھنٹے نماز پڑھتے رہیں, ہر روز روزہ رکھیں, کیونکہ جب بھی ہم حالت عبادت سے باہر آئیں گے تو گویا مقصد زندگی سے باہر آ گئے. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ ہر وقت عبادت کی حالت میں رہو. وہ جسے ہم عام طور پہ عبادت کہتے ہیں یا نہیں, خداوند عالم کچھ اور کہنا چاہتا ہے. خداوند عالم یہ کہنا چاہتا ہے کہ تمہاری تمام کی تمام زندگی اس طرح گزرے جس طرح ایک غلام کی گزرتی ہے اپنے آقا کے حکم کے مطابق. یعنی صرف نماز عبادت نہیں ہے. اگر میرے سے مربوط ہو جاؤ, یعنی اللہ سے اگر کنیکٹ ہو جاؤ, تو پھر ہمارا دین تمہیں, ہمارا رسول تمہیں بتائے گا, اور بتایا ہے کہ صرف تمہارا نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے, تمہارا بستر پر لیٹ کر آرام سے سو جانا بھی عبادت ہے. محمد والے محمد بلند صلوات. جو ایک اللہ کی خوشنودی کی نیت سے سوتا ہے, کیا مطلب؟ کیونکہ اللہ نے نیند بنائی ہے, بدن کو بنایا ایسا ہے کہ اگر یہ آرام نہیں کرے گا ایک مناسب مقدار میں تو پھر یہ دن میں کام نہیں کر سکتا. اب یہ اس نیت سے سوتا ہے
کہ یہ سونا اللہ نے بنایا ہے اور اتنی مقدار میں مجھے سونا ہے تاکہ صبح جو میرے فرائض ہیں ان کو انجام دے سکوں، جو میرے مثلا عبادات کے فرائض ہیں، وہ جو میرے معاشرتی فرائض ہیں، میرے بیوی بچوں کے اعتبار سے میرے فرائض ہیں، معاشرے کے اعتبار سے میرے فرائض ہیں، میں وہ فرائض انجام دے سکوں، اس لیے آرام ضروری ہے۔ اس آرام کو بھی اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائے گا۔ ایک یہ آرام ہے، اور ایک یہ آرام ہے کہ ساری رات دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے بیہودہ گپے لگاتا رہا اور صبح فجر کی نماز سے پہلے کسی صوفے پہ اونٹھا ہو کے گر گیا، سو گیا، پتہ ہی نہیں چلا کب نماز کا وقت آیا کب گزر گیا۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی سے، اپنی زندگی کے کاموں کو اللہ تبارک و تعالی سے مربوط کرتے جائیے، صرف نمازوں کو نہیں۔ یہ نمازیں تو ایکسرسائز ہوتی ہیں، ٹریننگ ہوتی ہیں، تربیت کی جگہ ہوتی ہے، تاکہ اس تربیت کا اثر یہاں تو تمہیں توجہ کرائی گئی کہ تم نے خدا کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ یہ توجہ خاص طور پر کس لیے؟ تاکہ جب باہر جاؤ تو بھی خدا سے کنیکٹ رہو۔ باہر نکل کے کوئی اور شخصیت، مسجد کے دروازے سے نکل کر کوئی اور شخصیت نہ بن جائے تمہاری۔ یہ ٹریننگ کی جگہ ہے، اور ٹریننگ کا رزلٹ کہاں پہ نظر آنا ہوتا ہے؟ ٹریننگ کا رزلٹ جو ٹریننگ لے کے آتا ہے وہ جب اپنی پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے وہاں ٹریننگ کا رزلٹ دکھاتا ہے۔ جب حلال ہوتا ہے کر لیتا ہے، حرام سامنے آتا ہے ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہوتا ہے نماز اس کام سے روکتی ہے، اور میں نمازی ہوں، میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو اس توجہ کے ساتھ انسان آہستہ آہستہ ایک ایسی زندگی میں اپنے آپ کو ڈھال سکتا ہے جو اس آیت کا مصداق ہو، جو ساری کی ساری زندگی اللہ کی عبادت گنی جائے، اور اس آیت کا مصداق ہو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے کسی اور کام کے لیے خلق نہیں کیا سوائے یہ کہ میری عبادت کرے۔ اور عبادت کا لفظ عبودیت سے نکلا ہے۔ عبودیت کہتے ہیں غلامی کو، بندگی کو۔ یہ بندگی جو ہے، بندہ یہ فارسی کا لفظ ہے۔ بندہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو عربی میں عبد کہتے ہیں۔ عربی میں عبد کسے کہا کرتے تھے؟ غلام کو، جس زر خرید ہوتا تھا۔ عبد جس کو بازار میں بکا کرتے تھے، لوگ پیسے دے کے خرید کے لے آتے تھے۔ تو اس کی زندگی کو اگر تصور کریں، جس کی ہر چیز کا، زندگی کا مالک بھی اس کا آقا ہے، اس کے ہر کام کا، یعنی اس کے سارے رائٹس اس کے آقا کے، اس کی ساری انرجی کا مالک اس کا آقا ہے، اس کی زندگی کا، اس کی ایکٹیویٹیز کا مالک کون ہے؟ اس کا آقا ہے۔ اسے عبد کہتے ہیں۔ اب عبداللہ کا معنی بھی، اور یہ عبداللہ ہونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ ہمیں اور آپ کو ہر نماز میں، ہر تشہد میں، جب اللہ کی وحدانیت کے بعد اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی دینی ہوتی ہے تو ڈائریکٹ رسالت کی گواہی نہیں دیتے۔ کیا گواہی دینا سکھایا گیا ہمیں؟ اشہد ان محمدن، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عبدہ و رسولہ، عبد خدا ہیں اور اس کے رسول۔ یعنی اس کائنات کا سب سے بڑا مقام، اس پر پہنچنے کے لیے بھی اللہ کا عبد بننا پہلے ضروری ہے۔ رسول اللہ نے سب سے بڑھ کر بندگی کی اللہ کی، سب سے بڑا درجہ بھی رسول اللہ کا۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کسی نے نہ عبودیت کی ہے اللہ کی، نہ عبادت کی ہے اللہ کی۔ آپ نے شاید روایات میں پڑھا ہو یا علماء کرام سے سنا ہو
کہ اس قدر عبادت کرتے ہیں رسول اللہ راتوں میں کہ رسول اللہ کی زوجہ ان سے سوال کرتی ہے کہ آپ کو تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے آپ کا سب کچھ معاف ہے، پھر آپ کیوں اتنی زحمت کرتے ہیں؟ آپ کو تو اللہ نے اتنا مقام عطا کر دیا، پھر آپ اتنی زحمت کیوں کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا ہے تو پھر میں اس کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی جب اس نے احسان کی حد کر دی ہے تو پھر میں شکر گزاری کی حد کیوں نہ کروں؟ میں کیوں تھکوں شکر گزاری کرتے ہوں؟ یہ اللہ کے رسول، ان کے بارے میں کہا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ زمانوں کے بدل جانے سے، ماحول کے بدل جانے سے اللہ نے جسے اسوہ قرار دیا ہے وہ نہیں بدل سکتا، کہ یہ اسوہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھا، آج کے زمانوں کے لیے نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بس ہم ذرا ایک دفعہ رک کر آرام سے کہیں بیٹھ کر ایک دفعہ پھر دیکھیں، غور کریں کہ میں کیوں ہوں دنیا میں، توجہ کریں۔ بعض دفعہ انسان متوجہ نہیں ہوتا میں کدھر آگے بڑھ رہا ہوں، میں کیوں سکول جاتا ہوں، میں کیوں کالج جاتا ہوں، میں کیوں یونیورسٹی جاتا ہوں، آخری کیا ہدف حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس پہ غور کریں۔ مادیت پرستوں کے نظریات بھی دیکھیں اور قرآنی نظریہ بھی قرآن سے دیکھیں، پھر صحیح جگہ پر پہنچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو بھر دیا ہے غور و فکر کی دعوت سے، عقل استعمال کرنے کی دعوت سے۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے، توجہ کیجیے، کہ جو عاقلانہ رویہ نہیں رکھتے، یعنی اس عقل کی نعمت کو صحیح طرح اپنی خواہشات سے آزاد کر کے، مادی خواہشات سے، مادی لذتوں سے آزاد کر کے، کیونکہ جب مادی لذتیں اس عقل کو بلیک میل کرتی ہیں تو پھر یہ ان کے تقاضوں کے مطابق استعمال ہونے لگتی ہے۔ جس نے بے ایمانی کرنی ہوتی ہے وہ بھی اسی طاقت کو یوز کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وہ خواہش اس پر سواری کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن کون عاقل ہوگا، کس کو عقل صحیح ڈیسیجن دے گی؟ جو اس کو اپنی خواہشات کے پریشر سے آزاد کروائے۔ اگر نہیں کرواتا، عقل کو جیسے استعمال کرنا چاہیے آزادی کے ساتھ، اس طرح اگر نہیں کرے گا تو دیکھیے قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اور اللہ قرار دیتا ہے رجس کو۔ کس کے لیے؟ کن کے لیے اللہ نے رجس قرار دیا ہے؟ رجس کا معنی تو آپ کو پتہ ہے نا، تو تمہارے بچے کو پتہ ہے رجس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نجاست۔ نجاست ظاہری بھی ہوتی ہے مادی چیزوں کی بھی، اور نجاست اندرونی بھی ہوتی ہے۔ ظاہری پلیدی بھی ہوتی ہے اور باطنی پلیدی بھی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے باہر سے کوئی ناد ہو کہ آب زمزم کا غسل کر کے آیا ہو اور اندر سے دنیا کا پلید ترین انسان ہو، آپ کو مل جائیں گے۔ آب زمزم میں نہانے والے بھی مل جائیں گے اور اندر سے پلید ترین انسان بھی آپ کو مل جائیں گے۔ ظاہر پاک ہو گیا بدن، کپڑے بھی پاک ہیں، ان میں نماز بھی ہو سکتی ہے، لیکن اندر پلید ہے۔ یہ جو رجس اللہ کہہ رہا ہے یہ اندرونی رجس کہہ رہا ہے۔ کن کے لیے اللہ نے رجس قرار دیا ہے؟ فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ،
جو عقل استعمال نہیں کرتے اللہ نے ان کے لیے رجس قرار دے دیا. اتنی بڑی نعمت کی بے قدری کرتے. یہ آیت کا دوسرا حصہ ہے. سورہ یونس آیت نمبر 100 ہے. یہ اس کا پہلا حصہ سناؤں آپ کو. اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، اور کسی نفس کے اختیار میں نہیں ہے ان تؤمن، کہ وہ ایمان لے آئے، الا باذن اللہ. قرآن کی آیات میں غور کرنے کی عادت ڈالی. کسی نفس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے مگر یہ کہ اللہ کے اذن سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم مجبور ہیں. ہم اللہ چاہے گا تو ایمان لائیں گے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے اذن کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لا سکتا. یہ دوسرا حصہ جو میں نے پہلے پڑھا ہے آپ کے سامنے، یہ اس پہلی بات کی وضاحت میں ہے. دوسرا حصہ آیت کا بتا رہا ہے کہ پہلے حصے میں جو اللہ کہہ رہا ہے میری اجازت کے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا، یہ اذن کسے ملتا ہے اور کسے نہیں ملتا؟ تو فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جو میرے کلام کو سن کر، میرے نبی کی بات سن کر عقل سے زیادہ اپنی خواہشات کو عزیز رکھتے ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے قانون بنا دیا. اور کس کو اذن ہے ایمان کا؟ جو عقل استعمال کرے گا. عقل کو آزاد کر کے اپنے سابقہ نظریات سے، اپنی سابقہ رسومات سے، اپنے سابقہ تعلقات سے، نظریات سے، سابقہ محبتوں سے، ہر وہ چیز کہ جو عقل کی آزادی میں آڑے آ رہی ہے اس کو پیچھے ہٹا کر جب عقل سے میرے کلام کو پرکھے گا، اس کو اللہ توفیق دے گا. اس عقل میں اس نے یہ تاثیر رکھی ہوئی ہے. لیکن جو اپنی عقل پر اپنی خواہشات کو غالب کر لیں گے، آخر کیوں نہیں رسول اللہ تو سب کے لیے تڑپ رہے تھے، کیوں ایمان نہیں لائے سارے؟ فرق یہیں پہ تھا. اور یہ جو اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا نا کہ کسی نفس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ بغیر اللہ کے اذن کے ایمان لائے، اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس لیے کہ رسول اللہ بہت زیادہ تڑپ رہے تھے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 100 میں نے پڑھی. اس سے پچھلی آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 99 ہے. اس سے آیت نمبر 100 کا معنی، چونکہ بیک گراؤنڈ واضح ہو جائے گا تو پھر معنی اور واضح ہو جائے گا. البتہ ان کے لیے کہ جو یعقلون، عقل کو، توجہ کو استعمال کرتے ہیں. آیت نمبر 99 میں کیا ہے سورہ یونس کی؟ اللہ اپنے رسول سے فرما رہا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تیرا رب چاہتا، تیرا یعنی رسول اللہ کا. ابھی آیت آپ کو رسول اللہ کی تڑپ بھی بیان کر دے گی. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر اے رسول آپ کا رب چاہتا، اگر وہ ارادہ کر لیتا، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تو جو کوئی روئے زمین پر ہے سب ایمان لے آتے یقیناً. لیکن تیرے رب نے یہ چاہا ہی نہیں. اس نے تو آزمائش کرنی چاہیے. غور کیجیے، زبردستی تو کرنی نہیں چاہیے. ورنہ اے رسول آپ جو اتنا تڑپ رہے ہیں، آپ کے رب نے ایسا چاہا ہی نہیں ہے کہ سب کے سب ایمان لے آئیں. اگر تیرا رب چاہتا، لآمن، یہ لام تاکید کے لیے، تو یقیناً حتماً لآمن، ایمان لے آتا، من فی الارض جمیعاً، جو کوئی ہے اس زمین پر سب کے سب. لیکن تیرے رب نے یہ نہیں چاہا. جب تیرے رب نے نہیں چاہا تو پھر افانت تکرہ الناس، تو اے رسول پھر کیا آپ لوگوں پہ زبردستی کریں گے؟ حتی یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ یہ لوگ مومن بن جائیں. آپ زبردستی مومن کریں گے ان کو؟ اور اگلی آیت وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ. اے رسول
ایمان کے ملنے کا راستہ وہ تیرے اللہ نے بنایا ہے. آپ تڑپتے رہیں کسی کے ایمان کے لیے، لیکن وہ سرکشی پر مائل ہو، ایمان نہیں ملے گا اسے. یہ قاعدہ قانون ہر انسان پر اپلائی ہوتا ہے، مجھ پر، آپ پر، سب پر، کیونکہ ایمان کے بھی درجات. زبانی ایمان اور ہے، قلبی ایمان اور ہے. ایمان کے اثرات، ایمان کی تاثیر ہے. ایمان بندے میں کچھ صفات پیدا کرتا ہے. سب قرآن نے کھول کر بیان کی، سب اہل بیت نے کھول کر بیان کی. رواج نہیں ہے، عادت نہیں ہے، ایک خاص ماحول، روٹین بن گئی ہے. مثلا مجالس میں کون سی مجلس کامیاب ہے؟ ساری مجلس میں مولانا خطیب تھوڑا بولے ہیں، پبلک نے بولنے نہیں دیا، اتنی واہ واہ کی ہے، سبحان اللہ، کامیاب ہوئی ہے مجلس. تو مولانا کو نیچے بیٹھنا چاہیے، پبلک کو یہاں بیٹھنا چاہیے، جو زیادہ تو وہ بول رہے ہیں. 1 گھنٹے کی مجلس میں 15 منٹ مولانا بولے یا خطیب بولے اور مثلا 45 منٹ پبلک واہ واہ کرتی رہے. یہ مجلس کی کامیاب. بہت مزہ آیا آج مجلس میں، بڑا. آیا آپ نے کبھی پڑھا ہے کہ اہل بیت اطہار جب بولا کرتے تھے تو ان کی مجالس یوں ہی ہوا کرتی تھی؟ کہیں پڑھا آپ نے؟ پڑھ بھی نہیں سکتے چونکہ ہے ہی نہیں. رسول اللہ کی محفل کے بارے میں آپ رسول اللہ خطبہ دے رہے ہوں اور آگے جناب پبلک بولنے ہی نہیں دے رہی ان کو. مولا علی خطبہ دے رہے ہوں، پبلک جناب نعرے مار رہی ہے. جب مولا علی خود موجود تھے، پبلک کیا کہوں میں، نہج البلاغہ پڑھی ہے، پبلک تنگ آ گئی تھی. کامچور پبلک، غیر ذمہ دار پبلک. کیونکہ مولا جنت کی ٹکٹیں تب دیتے تھے جب کہتے تھے پہلے جہاد کے لیے باہر نکلو. وہ جہاد کے بغیر جنت چاہیے ہوتی، کوشش کے بغیر، محنت کے بغیر. ان کو مولا کہتے تھے تم لگتے مرد ہو نہ مرد، شکل تمہاری مردوں والی ہے. یا اشباہ الرجال ولیس الرجال، اے مردوں سے شباہت رکھنے والو جبکہ تم مرد ہو نہیں. اس مرد نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ اولادوں والے تھے، شادیاں کی ہوئی تھی کئی. اس مرد ہونے سے مردانگی مراد ہے. جیسے قرآن کہتا ہے نا من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے، اور مومن تو سارے کے سارے مرد ہیں. مومن، مومنین مذکر، من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں. کوئی کام کیا ہے تب اللہ انہیں مرد کہہ رہا ہے. ایک ہے اللہ نے خلق مذکر کیا ہو، ایک ہے کام کی وجہ سے مرد کہا جائے یا کام کی وجہ سے عورت کہا جائے اس کو. فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچ کر دکھایا، شہادت پا لی ہے، میدان نہیں چھوڑا. یہ میدان وہ اللہ فرما رہے ہیں اپنے سامنے والوں کو کہ تمہاری شکلیں مردوں کی طرح ہیں لیکن عمل میں تم نامرد ہو. تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا. اس پہ کوئی نعرے لگائے گا؟ نہیں لگائے گا. ذمہ داری جو دے رہے، سختی میں ڈال رہے ہیں. اہل بیت اطہار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں لب و لہجہ دیکھیے، باتیں دیکھیے، اس مزاج سے مانوس کیجئے خود کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لب و لہجہ دیکھیے. اس کے بعد رسول اللہ کی محافل کے بارے میں دیکھیے کہ کیسی محافل ہوتی تھی. بتاتے ہیں، بیان کیا گیا کہ ہم جب رسول اللہ بات کرتے تھے ایسے ہم بیٹھتے تھے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اگر ہم ہلے تو وہ اڑ جائیں گے. مراد کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ رسول اللہ کی بات سن رہے ہوتے. یہ خدا کے دین کا مزاج. اس لیے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تاکہ اگر چاہتے ہو تم پر رحم کیا جائے۔ پروردگار عالم ہمارے دلوں سے مراد وہ کہ جو قرآن جسے دل کہتا ہے، جہاں عقل رہا کرتی ہے، پروردگار ہمارے دلوں کو اپنی آیات کے لیے اور اپنے دین کے حقیقی نمائندوں کے فرامین کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے۔ اور یہ کھولنے سے مراد یعنی ہمیں طلب محسوس ہو، اور پھر طلب کے بعد جب ہمیں کچھ ملے تو ہمیں لذت محسوس ہو، وہ لذت کہ جو ایک مومن کو محسوس ہوتی ہے، ایک آیت سے، ایک رسول اللہ کے فرمان سے، ایک مولا علی کے فرمان سے، وہ لذت کہ جس سے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کا درجہ ایمان، شدت ایمان بڑھ جاتی ہے اس کی، اور وہ اللہ سے اور قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا اور زیادہ مطیع بن جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ ترقی رک جائے تو پھر تنزل شروع ہو جاتا ہے، اور جب تنزل شروع ہو جائے تو پھر قرآن کا بھی مقام زندگیوں میں نہیں رہتا، اور اہل بیت کا بھی مقام امت نے نہ رکھا۔ اسی وجہ سے جو مقام اللہ نے ان کو دیا تھا، الفاظ نہیں ہے کس طرح اس بات کو بیان کیا جائے کہ جو مقام اللہ نے ان کو دیا تھا وہ تو نہ دیا ان کو، لیکن اہل بیت اطہار کے ساتھ سلوک وہ کیا کہ جو ان لوگوں کے ساتھ بھی اسلام اجازت نہیں دیتا جو مسلمان نہ ہوں، ان کے ساتھ بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسی لیے سید سجاد نہ بھول سکے، 35 یا 40 سال واقعہ کربلا کے بعد روتے رہے، آنسو خشک نہ ہو سکے۔ ایک روایت جو مقاتل میں ملتی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سید سجاد کا رونا اس قدر زیادہ تھا، کربلا کے واقعے کی یاد اس قدر زیادہ تھی کہ مدینہ کے لوگ، جب سید سجاد مدینہ میں تھے، مدینہ کے لوگ کوشش کرتے تھے کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں امام زین العابدین کے سامنے، ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے ان کو اپنے بابا کی شہادت یاد آ جائے۔ تو اسی کے ضمن میں مدینہ کے قصابوں کا ذکر آتا ہے۔ قصاب ایک ایسا پیشہ ہے جو دل کو سخت کر دیتا ہے، لیکن مدینہ کے اس پیشے سے تعلق رکھنے والے بھی کوشش کرتے تھے کہ اگر کہیں سے سید سجاد کا گزر ہو رہا ہے تو ان کے سامنے کسی جانور کو ذبح نہ کیا جائے، اس لیے کہ اگر سید سجاد دیکھ لیتے تھے کہ کوئی قصاب کسی جانور کو ذبح کرنے لگا ہے تو اس سے سوال کیا کرتے تھے کہ اے قصاب، اس جانور کو ذبح کرنے لگا ہے، ذبح کرنے سے پہلے اس کو پانی پلایا ہے یا پانی نہیں پلایا؟ تو عزاداروں وہ قصاب کیا جواب دیتا کہ اے فرزند رسول، ہمارا تعلق آپ کے نانا کی امت سے ہے، آپ کے نانا نے جانور کو ذبح کرنے کے بھی جو احکام بتائے ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، ہم نے اس جانور کو پانی پلایا ہے اتنا کہ یہاں تک کہ یہ سیر ہو جائے، اس کی پیاس ختم ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب ایک حیوان کو ذبح کرنا ہو تو دوسرے حیوان کے سامنے ذبح نہیں کرتے۔ عزاداروں، جب سید سجاد یہ بات سنتے تو
ایک دفعہ اس مظلوم کا رخ کربلا کی طرف ہو جاتا اور زبان سے یہ جملہ نکلتا، السلام علیک یا ابتا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے میرے بابا آپ پر سلام، اے ابا عبداللہ الحسین آپ پر سلام۔ یہ قصاب کہہ رہا ہے کہ آپ کے نانا نے یہ تعلیم دی کہ کسی جانور کو بھی پیاسا ذبح نہ کروں، میرا سلام آپ پر میرے مظلوم بابا کہ جب آپ کو ذبح کیا گیا تو آپ کب سے پیاسے تھے، جب آپ کے بچوں کو ذبح کیا گیا تو وہ کب سے پیاسے تھے، لیکن ان ظالموں نے جو آپ کے نانا کا کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن آپ کو ایک قطرہ تک پانی کا نہ دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، بحق قرآن کریم اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار اپنے دین کے لیے، اپنے حقیقی اسلام کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے۔ پروردگار آیات قرآن کی فرامین اہل بیت کی لذت سے ہمیں مانوس اور آشنا فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، بالخصوص جن مرحومین کے ابتدائی مجلس میں نام لیے گئے، سید نادر شاہ حاجرہ خاتون، سید فضل شاہ صفتہ بی بی، زاہدہ شاہین اور تمام حاضرین فرش عزا کے مرحومین اور ملت جعفریہ کے شہداء، محمد و آل محمد کے صدقے سب کے درجات کو بلند فرما۔ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ عزاداران امام حسین تمام دنیا میں جہاں بھی ہیں ان کی جان و مال اور ناموس کی حفاظت فرما۔ ہمارے رزق حلال میں وسعت عطا فرما۔ تیری وحدہ لا شریک ذات کے علاوہ علی مرتضیٰ کے ماننے والوں کو کسی اور کا محتاج نہ بنا۔ پروردگار حق محمد و آل محمد اس اربعین حسینی کو جیسا حق بنتا ہے، جیسی اس کی شان ہونی چاہیے، جیسی عظمت ہونی چاہیے، اور اس شان اور عظمت کے لیے دشمن کو بتانے کے لیے جیسا ہمارا نظم و ضبط ہونا چاہیے اور جیسی ہماری ہوشیاری اور بیداری ہونی چاہیے، پروردگارہ اس طرح اس اربعین کو برگزار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ دشمنان مکتب اہل بیت کی سازشوں کو ناکام و نامراد فرما۔ پروردگارہ مکتب اہل بیت کے پرچم کو زمانے کے امام کے ظہور کے ذریعے تمام دنیا پر سربلند فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔